Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر امام قدوری علیہ الرحمہ کے زبانی مسائل رمضان کو آپ حضرات بغور سماعت کیا ہے، اور انتہائی اہم اور مختصر انداز میں فقہی عبارت سے مدلل آپ نے اس کو سماعت کیا ہے، استفادہ کیا ہے. تو آج کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، آپ حضرات سماعت کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے ضرور شیئر کریں. قبل اس کے کہ میں مسئلہ کو شروع کروں، خلاصے کے طور پر پہلے بتا دوں تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو. آج کا مسئلہ یہ بیان کیا جائے گا کہ روزہ دار شخص کو اگر الٹی آ جائے تو کیا ایسی صورت میں روزہ فاسد ہوگا یا نہیں. معزز ناظرین، آج کا مسئلہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے چونکہ یہ ایک غلط فہمی عوام اور خواص دونوں کے درمیان ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے مدارس سے کے کیلنڈر کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ بھائی الٹی ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ بہت سارے لکھا ہے، تو اس کی تفصیل ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لہذا آپ حضرات سماعت کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو اولاً یہ سمجھنا چاہیے کہ قے یعنی الٹی یا تو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتا ہے کہ الٹی اپنے آپ از خود ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کب اور کس وقت روزہ فاسد ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے. تو امام قدوری علیہ الرحمہ کی زبان آپ حضرات سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءَ فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. فرماتے ہیں اور اگر روزہ دار کو الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر روزہ دار نے جان بوجھ کر الٹی کی منہ بھر کر فعلیہ القضاء تو اس پر قضا ہے. معزز ناظرین، اس عبارت میں امام قدوری علیہ الرحمہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ الٹی دو طرح کی ہے. ایک تو انسان کو از خود الٹی آ جاتی ہے، اور دوسری صورت انسان جان بوجھ کر الٹی کرے. تو اگر از خود اپنے آپ اگر الٹی ہو جائے غیر اختیاری طور پر تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں کتنے ہی الٹی ہو جائے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر الٹی کرے تو پھر ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگا. مزید اگر اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں جو ہے تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پر تقریباً اس سلسلے میں الٹی کی کل 12 صورتیں لکھی ہیں، جن میں سے 2 صورت پر جمہور علماء کے نزدیک. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر الٹی کرے، منہ بھر کر کرے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. اور دوسری صورت جو قابل غور ہے جس سے جمہور کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر الٹی از خود ہو لیکن منہ بھر کر ہو، اور منہ بھر کر ہوتے ہوتے روزہ دار حلق کے اندر دوبارہ اس کو لوٹا لے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 2 صورت جو ہے جمہور علماء کے نزدیک ناقض روزہ ہے، یعنی روزہ کو توڑنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ کل 12 صورتیں علامہ ابن بحر نے لکھا ہے، ان میں سے 2 صورت جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. پہلی صورت اگر جان بوجھ کر وہ الٹی کرے، اور دوسری صورت جان بوجھ کر تو نہ کرے لیکن از خود ہو جائے، اپنے آپ ہو جائے، بلا اختیار ہو جائے، لیکن منہ بھر کر ہو اور وہ روزہ دار اس کو تھوڑا بہت حلق میں لوٹا لے. تو اب یہ 2 صورت
ایسی ہے جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. ورنہ اگر اپنے آپ بلا اختیار الٹی ہو جائے اور اس نے نہ لوٹائی ہو تو کتنے بھی الٹی ہو، جمہور علماء کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا. یہی اصل مسئلہ ہے. لیکن عمومی طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ الٹی ہونے ہی سے، طے ہونے ہی سے روزہ، مطلق الٹی ہونے سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ غلط مسئلہ ہے. لہٰذا آپ حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے.